الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ موضوع یہ ہے کہ فقہائے کرام کے فتاویٰ میں اختلافات کیوں ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہے اور 12 کا فرمان اور 14 کا فرمان ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر فقہا کے فتاویٰ کے درمیان کیوں اختلاف ہے؟ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اختلاف اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے چونکہ فقہا جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، قرآن اور 14 کے فرمان سے ہٹ کے اپنی ذاتی رائے کو دین میں داخل کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اور فقہائے تشیع پہ بہت بڑا گناہ کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں اس بات کو واضح کروں گا کہ یہ اختلاف فقہا کیوں پیدا ہوا اور اس کا سبب اور اس کی وجوہات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ فقہا کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، ایک نیچر کے مطابق ہے۔ اگر فقہا کا اختلاف نہ ہوتا اور اتفاق ہوتا، بالکل سب جو ہے وہ پڑھتے، محنت کرتے، تحقیق کرتے، سرچ کرتے اور اس کے بعد سب کا ایک جیسا نتیجہ اور سب کا ایک جیسا فتویٰ ہوتا، تو یہ بات قابل سوال ہوتی، اور یہ اس کے اوپر سوال ہوتا کہ بھئی اختلاف کیوں نہیں ہوا، اتفاق کیسے ہو گیا۔ فطری طور پہ جو حالات تھے روایات کے، قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر کے، اور انسان کے جو ذہن اللہ نے مختلف دیے ہیں، ہر کسی کا ذوق اور جو اس کی حس ہے، سلیم عقل سلیم ہے، دوسروں سے مختلف ہے، تو اختلاف تو بننا چاہیے تھا۔ اختلاف اگر نہیں بنا اور اتفاق ہو گیا تو پھر اتفاق پہ سوال اٹھتا، یعنی سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اختلاف کیوں ہے، اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، ہوگا۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اتفاق کیوں ہے۔ اگر اتفاق ہوتا، یعنی اگر اتفاق ہوتا تو پھر یہ سوال ہوتا۔ جیسے فرض کریں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہے اور اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، وہ بڑا نہیں ہو رہا، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ بھئی یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر ایک فطری طریقے سے بڑا ہو رہا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کریں گے، یعنی جو کام فطرت سے اور نیچر سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے، اور جو بالکل فطرت اور نیچر کے مطابق چیز چل رہی ہے اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اختلاف فقہا بالکل فطرتی ہے، اور عقل انسانی کا چونکہ سب غیر معصوم ہیں، یہ تقاضا بنتا ہے باوجود اس کے کہ کوئی بھی اپنی ذاتی رائے کو داخل نہیں کرتا۔ یعنی ہماری جو مراد ہے اختلاف فقہا سے وہ عادل فقہا کا اختلاف ہے، عادل با تقوی، جو ذاتی رائے اور قیاس کو دین میں داخل نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیا ہے ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز جو ہمارے نزدیک مسلم ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف دیکھتے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کی تفسیر بیان کی محمد و آل محمد نے، اور جو شریعت کے احکام بیان کیے، اور جو اصل دین ہے کہ جو ہر امام کے بعد دوسرا امام، دوسرے کے بعد اگلا امام اس کو لے کے چل رہا ہے، وہ اصل دین محفوظ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور قرآن کی طرح اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ دین محفوظ ہے۔ اب اختلاف جو پیدا ہوا کہ جب وہ دین محفوظ ہے تو جب اس دین کو نقل کیا گیا، بیان کیا گیا لوگوں کو، تو اب جب وہ لوگوں کو بیان ہوا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھیلا، تو وہاں پہ کیا ہو گیا، وہ اختلاف کا شکار ہو گیا، وہاں پہ اس کے اندر تحریف آ گئی، وہاں پہ اس کے اندر جھوٹ کو کیا شامل کر لیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل دین تو محفوظ ہے، اصل دین محفوظ ہونے کے بعد جب اس کو کیا کہتے ہیں ڈیلیور کیا گیا، ہمیں دیا گیا، لوگوں کو دیا گیا، تو اس وقت کیا ہے اس میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو کائنات میں نظام رکھا ہے وہ جبر کا نظام نہیں رکھا کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، تحریف کر ہی نہیں سکتے، اپنی طرف سے کوئی روایت لکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایت لکھنا چاہے تو اللہ جو ہے اس کے ہاتھوں کو روک دے گا، یا اگر کوئی جھوٹی روایت بنانا چاہے تو اس کی زبان رک جائے گی، وہ بول ہی نہیں سکے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے سب کو اختیار دیا، سب کی مرضی ہے جو کریں، اللہ نے جو ہے وہ اس کا ہر کسی کو کیا ہے آخرت میں اس کو جزا دینی ہے، اور اس کو اگر برا کام کرتا ہے تو اس کا کیا ہے عذاب دینا ہے۔ تو مطلب کیا کہ قرآن مجید کو تو اس طریقے سے بالکل کلیئر اور واضح کر کے نہیں لکھا گیا کہ لوگ اس میں تحریف کر سکیں، اس میں ایک کلی چیزیں لکھی گئی ہیں، ہر کوئی اس سے اپنا مطلب نکالتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے بار بار کہا کہ اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور بالکل قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے دل میں تقوی نہیں ہوگا تو قرآن مجید بھی آپ کو ہدایت نہیں دے گا، ھدی للمتقین۔ تو قرآن مجید کو تو یعنی اس طریقے سے مرتب کیا گیا اور اللہ نے اس طریقے سے رکھا کہ اس کے اندر کسی کو تبدیلی کرنے سے کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اس سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ لیکن جب تفسیر کی بات آتی ہے، روایات محمد وال محمد کی بات آتی ہے، تو اس میں جب اتنی کلیئر بات ہوتی ہے تو سب جو ہے وہ لوگ دین محمدی کے خلاف ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو اسے چاہنے والے ہیں، اور اکثریت دشمن ہیں۔ بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ جو دین کو اصلاً چاہتی نہیں ہے، تو وہ مکمل ایک سسٹم بنا رہا کہ ہر کوئی اس کے اندر تبدیلی کرتا رہا، اور پھر اتنی مشکلات رہیں کہ خود اس دین کو پہنچانے میں، جو اصل دین ہے جو ہر امام کے پاس ہے، اس کو پہنچانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ خود امام علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہے گھر میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے 25 سال خاموش، اسی اسلام کی حفاظت کی خاطر کہ اگلی نسلوں تک کیا ہے محفوظ طریقے سے پہنچے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے ائمہ علیہم السلام نے دین کی حفاظت میں الیاذ باللہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ وہ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، وقتل من قتل وصبی من صبی، بہت زیادہ ان قربانیاں دیں، اور ایک دین کی جو معتدن بہی ایک حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، جو اہم ترین حصہ ہے، وہ اگلی نسلوں تک پہنچا، اس کی حفاظت ہوئی۔ اب ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ جب بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اور کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعان علی بن ابی طالب ہیں یا امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہ وہاں سے جو ہے وہ دین پھیلا رہے ہیں، تو اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں، ظالم افراد تھے، وہ ان لوگوں کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور کسی کو بھی اگر اس بات کا جو ہے وہ شک بھی ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ دین پھیلا رہا ہے یا دین محمد وال محمد پھیل رہا ہے، ان کی روایات لکھی جا رہی ہیں، احادیث لکھی جا رہی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت بڑا جو عرصہ ہے وہ تقیہ کا عرصہ گزرا ہے۔ اور خود محمد وال محمد کے زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب اصل دین پہنچایا گیا، عوام کو دیا گیا، تو عوام کو چونکہ اللہ نے ہاتھ ان کے باندھ کے نہیں رکھے، ان کی زبانیں باندھ کے نہیں رکھی تھیں، ان کو اختیار تھا، وہ تبدیلی کرتے رہے سارے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ آپ آج کل کے دور کو لے لیں کہ اتنا ہمارا میڈیا ہے، لوگوں کے آپس میں رابطے ہیں۔ ہم نجف کی مثال لے لیتے ہیں، سید سیستانی خدا ان کو طول عمر عطا کرے، ان کی طرف سے کتنی عجیب و غریب خبریں کیا نشر ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کرونا میں یہ والا عمل کرو، وہ والا عمل کرو، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن اتنا سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہے وہ اصل جو میڈیا ہے اس پہ بھی پھیل جاتی ہے خبر، حالانکہ ان کے فون نمبر موجود ہیں، ان کے وکلاء موجود ہیں، ان کی ویب سائٹ موجود ہے، اس کے باوجود جھوٹی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ آپ خود اپنی پاکستان کی صورتحال کو دے دیں، آپ اپنے علاقے میں اپنی صورتحال کو دیکھ لیں کہ آپ کے متعلق کتنی جھوٹی خبریں نشر ہو جاتی ہیں۔ ایک آپ فیملی میں رہ رہے ہیں، آپ کے متعلق کتنی عجیب و غریب خبر نشر ہو جاتی ہے، آپ نے کہا کچھ اور ہوتا ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، کسی اور طریقے سے بات بیان ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کل کے دور کے حالات ہیں کہ جب رابطے ایک دوسرے سے ممکن ہیں، ہر کسی کے بعد ایک دوسرے کے نمبر موجود ہیں، وہ اس سے پوچھ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ حالات بن رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے جب سارا زمانہ دشمن ہے محمد وال محمد کا، سارا زمانہ چاہ رہا ہے کہ دین نہ پھیلے، پھر جو ہے وہ لوگوں کے رابطے نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں، لوگوں کو اگر پتہ چلتا ہے تو اس کی شکایت لگتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی مشکل ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک باب ہے
جس باب کو کہا جاتا ہے باب اختلاف الحدیث، کہ حدیث کے اندر اختلاف کیا پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس وقت جو ہے وہ الکافی میں یہی جو باب ہے باب اختلاف الحدیث، اسی سے جو ہے وہ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات بڑی واضح ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اختلاف خود محمد وآل محمد کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا۔ یعنی آپ خود دیکھیں گے کہ اصل دین تو محفوظ ہے، لیکن جب اصل دین کو پہنچایا گیا تو کس طریقے سے لوگوں نے اس میں کیا اختلافات پیدا کر دیے۔ اب الکافی ہے، پہلی جلد ہے اس میں، اور شروع میں کیا ہے اس کا ہے باب اختلاف الحدیث۔ اس میں سب سے پہلی روایت ہے، اور یہ سلیم بن قیس ہلالی جو ہے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ آ کے سوال پوچھتا ہے کہ اے مولا سمعت من سلمان والمقداد و ابی ذر، کہ میں نے حضرت سلمان اور مقداد اور جناب ابی ذر سے سنی، کیا سنا میں نے ان سے؟ تفسیر قرآن سنی اور اللہ کے نبی کی احادیث سنی، لیکن ہوا کیا کہ غیر ما فی اید الناس، کہ یہ ایسی احادیث تھیں کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی میں نے ایک ایسی حدیثیں سنی جو لوگ اس طرح کی حدیثیں بیان نہیں کرتے، اس کو الٹ بیان کر رہے تھے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے سلیم بن قیس مولا کو کہ ثم سمعت من کا تصدیق ما سمعت منہم، پھر میں نے آپ سے جو ہے وہ سنا، آپ نے بھی تصدیق کر دی کہ بھئی جناب سلمان اور جناب مقداد اور ابو ذر نے جیسی احادیث بیان کی وہی درست ہیں، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جو لوگوں کے اندر پھیل چکی ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ پھر حیران ہو گیا کہ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِ النَّاسِ أَشْيَاءً كَثِيرًا، کہ وہ اب مولا کو کہتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ دیکھی ہے، یعنی ایک آدھی حدیث نہیں دیکھی، اشیاء کثیرہ، بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو تفسیر قرآن سے ہیں، وَمِنَ الْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی کی احادیث ہیں کہ أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهَا فِيهَا، کہ آپ ان احادیث کی مخالفت کر رہے ہیں، وَتَزْعَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ باطل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باطل اور جھوٹ ہیں۔ افترى الناس یکذبون علی رسول اللہ متعمدین، لوگوں نے جو ہے وہ افطرا کیا ہے، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بندہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا مولا کہ کیا لوگوں نے جان بوجھ کے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اتنی زیادہ احادیث۔ اب یہ دیکھیں زمانہ کون سا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور چند ایک جو بڑے بڑے نامور صحابی ہیں، جناب سلمان، مقداد اور ابو ذر جیسے لوگ ہیں، فقط وہی لوگ جو ہے وہ درست بیان کر رہے ہیں، باقی راویوں کے کیا حالات ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اب تو نے سوال کر لیا ہے تو فقال علیہ السلام قد سألت ففهم الجواب، اگر تو نے سوال کیا ہے تو اب جواب بھی کیا ہے میرا سمجھو۔ اب یہاں پہ مولا نے جو ہے وہ اسے جواب دیا کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ ابھی تو جو ہے وہ رسول خدا کا زمانہ ابھی ختم ہوا ہے اور مولا علی کا زمانہ ہے، اور اتنا زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ان فی اید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا، صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابہا و حفظا و وہما، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کون سی احادیث آ گئی ہیں؟ لوگوں کے ہاتھوں میں سچ اور جھوٹ بھی آ چکا ہے، ناسخ منسوخ، عام خاص، محکم متشابہ، عام خاص، حفظ اور وہم، ہر قسم کی چیز لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اور پھر مولانا نے فرمایا کہ صورتحال یہ اب کی نہیں ہے، وقد کذب علی رسول اللہ علی عہدہ، اور ان جیسے لوگوں نے رسول خدا کے زمانے میں بھی رسول خدا پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، حتی قام خطیبا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام باقاعدہ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو گئے خطیب بن کے، اور لوگوں کو کہا کہ ایھا الناس قد کثرت علی الکذابۃ، میرے اوپر بہت زیادہ کیا جھوٹ بولیں گے، میری طرف سے بہت زیادہ جھوٹی احادیث بیان کی گئی ہیں، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور پیغمبر اسلام نے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو وعید سنائی کہ جو بھی جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فقط جھوٹ بولے گا ٹھکانہ اس کا جہنم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے۔ اب پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو دین جو ہے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو دیا، اور پھر لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ انما اتاکم الحدیث من اربعۃ، کہ تمہارے پاس جو ہماری حدیث پہنچتی ہے، ہماری روایت پہنچتی ہے، وہ 4 قسم کے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، 5ویں قسم نہیں ہے، فقط 4 ہی لوگ ہیں۔ اب اس میں سے مولا نے جو ہے وہ 4 قسم کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں کیا بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مولانا نے فرمایا کہ ایک راویوں کی وہ قسم ہے کہ جو منافق ہیں، کہ جنہیں جو ہے وہ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ رسول خدا پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ،
اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رسول خدا کا یہ صحابی جو رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، تو اس کی حدیث کو نہ لیتے، قبول ہی نہ کرتے۔ لیکن لوگوں کا ذہن کیا بن چکا ہے، لکنہم قالوا ھذا قد صاحب رسول اللہ، کہ یہ بندہ تو رسول خدا کا صحابی ہے، ورآہ وسمع منہ واخذوا عنہ، اس نے تو رسول خدا کو دیکھا بھی ہے، ان سے احادیث سنی بھی ہیں، ان سے بہت احادیث سیکھی بھی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بولے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں، اسے اللہ کے رسول کا صحابی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے، منافق ہے۔ یہ پہلی قسم۔ مولانا فرمایا کہ اس قسم کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو تو لوگ اس سے حدیث لینا چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری قسم مولانا نے فرمائی کہ دوسرا بندہ منافق نہیں ہے، جھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ حدیث لے لیتا ہے رسول خدا سے، پھر بعد میں اسے وہ بھول جاتی ہے، تھوڑی بہت بھول گئی، کچھ یاد رہی، وہم کا شکار ہو گیا۔ یعنی ظاہری بات ہے جو انسان ہے وہ معصوم تو نہیں ہے، ہر انسان کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی محفل میں ہر قسم کے جو ہے وہ انسان آتے ہیں، محمد وآل محمد کی ہر محفل میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ان سے حدیث سن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دوسری قسم ہے یہ ایسے راویوں کی ہے کہ جو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے، اب وہ ان کے ذہن ہی اتنا وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس حدیث میں وہ وہم کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھول چوک کا شکار ہو گیا ہے، تو لوگ اس سے حدیث لینا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ دو قسم کے راویوں کے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام سے حدیث سنی، صحیح سنی، لیکن وہ آدھی حدیث سن کے نکل گیا، پھر ہوا کیا کہ بعد میں پیغمبر اسلام نے اس کے استثنائی موارد بیان کیے۔ فرض کریں کہ جیسے غیبت کرنا حرام ہے، یہ ایک حدیث بیان ہو گئی، بعد میں اب کہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے کچھ موارد وہ بیان کیا، اب وہ اس نے نہیں سنے، اس نے ایک عمومی حکم لے لیا، بعد میں اس کے لیے ناسخ آ گیا، خاص آ گیا، وہ اس نے سنا ہی نہیں۔ فحافظ منسوخہ ولم یحفظ الناسخ، منسوخ کو تو اس نے یاد کر لیا لیکن ناسخ ہے اسے کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ بندہ بھی ایسا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ جو عمومی حکم ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اس کے استثنائی موارد ہیں، تو وہ بھی کیا ہے اسی کے اوپر عمل کرتا، لیکن ہوا کیا کہ وہ اٹھ گیا، چلا گیا، اس نے حدیث کا ایک ٹکڑا سنا یا ایک حدیث سنی، کچھ دنوں بعد یا اسی محفل میں اس کے کیا ہے دیگر موارد بھی بیان ہوئے۔ تو اب یہ جو تیسری قسم کا راوی ہے اس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو حدیث نقل کر رہا ہے یہ منسوخ ہے یا عام ہے، تو لوگ اس راوی کی بات کو بھی کہہ لینا چھوڑ دیں گے۔ یعنی تین قسم کے راوی ہو گئے، 75% ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو چوتھا راوی ہے وہ فرمایا کہ وہ ایک ایسا راوی ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، رسول خدا کی تعظیم اس کے دل میں ہے، مکمل اس کا حافظہ درست ہے، وہ کچھ بھی اپنی ذاتی رائے کو شامل نہیں کرتا، کسی قسم کے وہم کا شکار نہیں ہوتا، اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، وہ ہر جگہ کو اور ہر حدیث کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جو ہے نا بندہ یہ ایسا ہے کہ جس سے کیا حدیث لی جا سکتی ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ لیس کل اصحاب رسول اللہ کان یسألہ عن الشیء فیفہم وکان منہم من یسألہ ولا یستفہمہ، ایسا نہیں تھا کہ جو بھی رسول خدا کا صحابی ہوتا تھا وہ جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو اسے جو جواب ملتا تھا وہ اس کو سمجھ لے۔ بہت ساری تعداد ایسی تھی کہ جو سوال پوچھتی تھی، فقہی احکام پوچھتی تھی، حدیث پوچھتی تھی، لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی۔ یعنی اب یہ جو پہلی حدیث ہے الکافی کی باب اختلاف الحدیث، اس سے ہمارے سامنے نتیجہ کیا آیا کہ اصل دین تو محفوظ ہے لیکن وہ دین اختلاف کا شکار کیوں ہوا؟ راویوں کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہوا۔ اس میں سے 25% جو راوی ہیں مولا کے اس کلام کے مطابق جو نہج البلاغہ میں بھی کیا ہے موجود ہے کہ 25% تو منافق ہو گئے، باقی جو 50% ہیں، 50% جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پاتے، درست سمجھ نہیں پاتے، بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فقط 25% ایسے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے ایک حدیث ہوگی، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے اسی باب کی 5ویں حدیث ہے کہ جس میں زرارہ بن عایون جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا ہے یہ حدیث بیان فرماتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک دن یہ ہوا کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا، فاجابنی، مولا نے مجھے کیا ہے جواب دیا۔ پھر ہوا کیا کہ کوئی اور بندہ اسی محفل میں آیا، فسألہ عنہا، اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا جو میں نے پوچھا تھا۔ اب کیا ہوا، فاجابہ بخلاف ما اجابنی، مولا نے اسے وہ والا جواب نہیں دیا کہ جو مجھے دیا تھا، بلکہ بخلاف اس کے الٹ جواب دیا، اس سے کیا ہٹ کے جواب دیا۔ اچھا، ثم جاء رجل آخر، پھر ہوا کیا کہ ایک اور بندہ آ گیا،
فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي، اس نے بھی جب وہی مسئلہ پوچھا تو جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اس سے جواب ایسا دیا کہ جو میرے جواب کے بھی خلاف تھا اور جو اس سے پہلے بندہ آیا تھا اس کے بھی خلاف تھا۔ یعنی اب ہوا کیا کہ مولا نے ایک مسئلے کے 3 جواب کیا دے دیے۔ اب زرارہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے۔ اب اس نے کیا ہے امام علیہ السلام سے کہا کہ قلت یا ابن رسول اللہ رجلان من اہل العراق من شیعتکم، کہ آپ کے شیعوں میں سے، اہل عراق میں سے 2 بندے آئے ہیں جو آپ کے شیعہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مخالفین میں سے آئے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، قادمہ یسألان ہیں، وہ آئے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ، آپ نے ان میں سے ہر ایک کو کیا ہے بالکل الٹ جواب دیا، سوال ایک تھا جواب آپ کا مختلف تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یا زرارہ ان ھذا خیر لنا وابقى لنا ولکم، یہ جو میں نے مختلف جواب دیے ہیں یہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہے اور اسی وجہ سے تم بھی زندہ رہو گے، ابقى لنا ولکم، ہمارے لیے بھی اس میں بقا ہے اور تمہارے لیے بھی کیا بقا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ، اگر تم ایک ہی جواب کے اوپر اتفاق کر لیتے تو اب ہوتا کیا کہ لوگ تصدیق کرتے علینا، لوگ تمہیں کیا شمار کرتے کہ تم تو ہمارے پاس آتے ہو، دین پھیلا رہے ہو، لوگوں تک ہماری شریعت پھیلا رہے ہو، لوگ تمہاری تصدیق کرتے۔ وَلَكَانَ أَقَلٌّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ، پھر کیا ہوتا کہ تمہاری بقا اور ہماری بقا کو خطرہ پڑ جاتا اور اس طریقے سے تم بھی شہید کر دیے جاتے اور ہماری جانوں کو بھی کیا ہوتا خطرہ ہوتا اور ہم بھی کیا ہے جلد از جلد کیا ہے قتل کر دیے جاتے۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ خود مولا جو ہے وہ ایک طرح کے جواب نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اگر ایک طرح کا جواب دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو مولا صادق کے پاس جا کے، مولا باقر کے پاس جا کے احادیثیں لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دین دے رہے ہیں اور حکومت وقت خطرے میں آ جاتی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ یعنی خود اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ خود ایک اختلاف کی وجہ لوگوں کی جان کی حفاظت تھی، خود مولا اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ پھر زرارہ کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کے پاس بھی زرارہ جو ہے وہ سیکھتا رہا اور مولا صادق علیہ السلام کے پاس بھی سیکھتا رہا۔ یہ کہتا ہے کہ میں پھر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور امام صادق علیہ السلام کو میں نے یہ کہا کہ شیعتکم لو حملتموہم علی السنۃ او علی النار لمضوا، کہ مولا کو میں نے بیان کیا کہ مولا آپ کے جو شیعہ ہیں جو آ کے آپ سے حدیثیں سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ ایسے شیعہ ہیں کہ اگر آپ ان کو نیزوں کی نوکوں پہ رکھ دیں یا آگ کے اوپر رکھ دیں تو پھر بھی یہ کیا ہے اسی کے اوپر باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفُونَ، اور صورتحال کیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جواب لے کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے جو شیعہ ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی جو ہے وہ آپ ان کو ایک طرح کا جواب نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی امام سے جو ہے وہ تعلیم لے رہے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو فقال، تو زرارہ کہتا ہے کہ فاجابنی بمثل جواب ابی ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے مجھے وہی جواب دیا جو امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی رہیں اور دین کا جو اچھا خاصا حصہ ہے اس کی حفاظت ہو اور وہ اگلی نسلوں تک پہنچے۔ یہ 3 نمبر روایت تھی۔ اسی طریقے سے اسی باب کی جو ہے وہ 10 نمبر کیا روایت پہ آ جائیں کہ آ کے جو ہے وہ مقبول عمر بن حنظلہ ہے وہ آ کے سوال کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ 2 بندوں کے درمیان اگر اختلاف ہوتا ہے اور وہ شرعی فیصلہ چاہتے ہیں، قرضے کا اختلاف ہے یا میراث کا اختلاف ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو مولا نے کہا کہ خبردار وہ جو وقت کے حاکم ہیں، وقت کے قاضی ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ مولا نے فرمایا کہ وہ ان کے پاس جائیں کہ من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، کہ جو تم میں سے ہو، تم میں سے یعنی شیعہ ہو، قد روا حدیثنا، دوسری صفت کیا ہے کہ ہماری حدیث کو روایت کرنے والا ہو، ہماری حدیث کو بیان کرتا ہو۔ تیسری صفت کیا ہے کہ فقط راوی نہ ہو کہ جو رٹّا لگا کے بیان کر دیتے ہیں، بلکہ نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا، ہمارے حلال اور حرام کے اوپر تحقیق رکھتا ہو اور ہمارے احکام کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ یعنی فقط راوی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، راوی ہونے کے ساتھ حلال اور حرام کی معرفت، اس کے اندر نظر رکھنا، تحقیق رکھنا، ایک جو ہے وہ جستجو رکھنا، یہ بھی اس کی صفت ہو، جو جسے ہم کیا کہتے ہیں فقیہ، یعنی وہ فقیہ ہونا چاہیے۔ تم فقیہ کے پاس جاؤ اور فقیہ کے پاس جا کے تم اسے اپنا کیا بناؤ، اپنا قاضی بناؤ، اپنا حاکم بناؤ اور اس سے تم کیا ہے اپنے معاملات کا دینی فیصلہ لو۔
اور پھر مولا نے فرمایا کہ اگر ایسے بندے کی طرف تم آتے ہو کہ جو حلال اور حرام کی معرفت رکھتا ہے، ہماری حدیث کو بیان کرنے والا ہے، فقیہ ہے، اگر یہ تمہاری اوپر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو یہ تم اللہ کے اوپر انکار کر رہے ہو، ہمارا تم انکار کر رہے ہو۔ اور پھر آ کے راوی نے پوچھا کہ مولا ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دو بندوں کے پاس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کہیں آپ کے صاحب میں سے ہیں، دونوں کہیں فقیہ ہیں، دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا کہ اختلف فیما حکم وکلاہما اختلف فی حدیثکم، کہ دونوں نے فیصلہ کیا، ظاہری بات ہے شرعی فیصلہ کر رہے ہیں نا۔ امام نے کہا فقیہ کے پاس آنا ہے جو حلال و حرام کی معرفت رکھتا ہے، تم نے وہی فیصلہ چاہنا ہے جو ہماری طرف سے ہو۔ اچھا، وہ راوی کیا کہتا ہے کہ دونوں فقہا نے فیصلہ کیا، دونوں کا اختلاف ہو گیا، اور دونوں کا اختلاف بھی ذاتی رائے کی بنیاد پہ نہیں تھا، فی حدیثکم، آپ کی حدیث کے بارے میں اختلاف تھا۔ ایک آپ کی حدیث کو کہہ رہا تھا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، یہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ بس یہ دین کی چھٹی ہو گئی، فقہا کا اختلاف ہو گیا تو ہم نے تو دین عمل ہی نہیں کرنا، دین فاسد ہو گیا، ختم، بس چھٹی، ایسا نہیں فرمایا مولا نے۔ مولا نے فرمایا کہ الحکم ما حکم بھی عادلہما، کہ تم اسی فقیہ کا حکم لوگے کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ عادل ہے، افقہما، سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والا ہے، یعنی جسے ہم عالم کہتے ہیں، واصدقہما فی الحدیث، اور سب سے زیادہ جو حدیث میں سچا ہے، اور سب سے زیادہ جو اورا ہے، تقوی رکھنے والا ہے، اور حدیث سے جو ہے وہ حکم شرعی نکالتے وقت سب سے زیادہ کیا ہے، احتیاط کا پابند ہے، اورا فی الفتویٰ جسے ہم کہتے ہیں، تم اس کے حکم کو لے لینا، ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر، اور جو دوسرا بندہ حکم لگا رہا ہے اس کی طرف تم توجہ نہ کرنا۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ دین اصل ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، حکم واقعی، حکم واقعی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو پیدا ہوا جب اس کی تبلیغ کی گئی، تبلیغ کے وقت اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، بہت سارے اصحابوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھر جب لوگوں نے اسے نقل کیا، ایک دوسرے تک پہنچایا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، پھر جن لوگوں نے ان احادیث سے سمجھا کیونکہ وہ ایک جیسے ذہن نہیں رکھنے والے تھے، پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو یہ اختلاف کب پیدا ہوا؟ یہ اختلاف خود مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے، رسول خدا کے زمانے میں موجود ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے فقہا کے فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہے، تو ہم کہیں گے کہ خود رسول خدا کے زمانے میں اختلاف موجود ہے، مولا علی کے زمانے میں اختلاف موجود ہے، مولا صادق کے زمانے میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ فقط فتاوی فقہا میں اختلاف موجود نہیں ہے، احادیث میں اختلاف موجود ہے، فقط راویوں کی وجہ سے اختلاف موجود نہیں ہے۔ خود امام علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانے کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر اختلاف جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آگے سسٹم چلے، نظام چلے اور اگلی نسلوں تک جو ہے دین پہنچ پائے۔ تو اب اس صورتحال کو جو بندہ دیکھتا ہے اور اس کی نیت صاف ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ اب فقہا کا اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ اگر فقہا کا اختلاف نہ ہو اور اتفاق ہو جائے تو پھر یہ سوال آئے گا کہ یہ ہونا ناممکن ہے کہ فقہا کا اتفاق ہو جائے۔ کیوں ناممکن ہے کہ اتفاق ہو جائے؟ اس وجہ سے کہ ہر انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ ایک جیسی نہیں دی۔ احادیث پڑھنے کا جو ذوق ہے، جو ادبی ذوق ہے، وہ ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی عبارت کسی کے سامنے اردو کے رکھیں، کوئی اس سے کیا سمجھتا ہے، کوئی اس سے کیا سمجھتا ہے، اور وہ اگر عبارت خصوصاً اردو ادب پہ مشتمل ہو، ادبی ایک عبارت ہو، جس طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ ہم بلاغت اور فصاحت کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، نحن قوم بلغاء فصحاء، تو جو محمد و آل محمد کی روایات ہیں وہ تو بلاغت اور فصاحت پہ مشتمل ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اردو کے ایک دو جملے آپ ادبی، اردو جو ادب والی ہے وہ آپ رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھیں تو کوئی اس سے کیا سمجھے گا، کوئی اس سے کیا سمجھے گا۔ جس کا ادبی ذوق ہے وہ اس سے کچھ اور معنی لے گا، جس کا ادبی ذوق نہیں ہے وہ اس سے کچھ اور معنی لے گا۔ تو جب تمام انسان موجود ہیں اور کسی کا امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ نہیں ہے، امام علیہ السلام سے رابطہ نہیں ہے، تو ان کو خط لکھے اور وہاں سے جواب آ جائے۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ ایک علاقے میں اختلاف ہو گیا، پھر سب نے مل کے جو ہے وہ مولا کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اختلاف موالو کا، کہ آپ کے چاہنے والے اس شرعی مسئلہ میں اختلاف کر گئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ نماز مغرب کا ٹائم کون سا ہے۔ بہت ساری روایت ایسی ملتی ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مولا کے پاس ہم خط نہیں بھیج سکتے، وہاں سے جواب نہیں لے سکتے۔ ہر کسی کی ذہنی صلاحیت مختلف ہے، ذوق مختلف ہے، محنت جو ہے وہ مختلف ہے۔
جب اللہ نے انسان کو مختلف ذوق دیا، مختلف قسم کی محنت دی، مختلف قسم کا ذہن دیا، تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ سب تحقیق کریں، سب پڑھیں، سب ریسرچ کریں اور بالکل ایک جیسا نتیجہ نکلے؟ کیا ایسی کوئی معقول بات ہے، منطقی بات ہے، فطری بات ہے؟ آپ کہیں گے بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا، اختلاف ہونا یقینی ہے۔ اور یہ جو ابھی فقہا تحقیق کر رہے ہیں روایات کے بارے میں اور کوئی فتویٰ دیتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، یعنی ابھی جس میں موضوع کو بیان کرنے لگا مختصر طور پہ، کہ اختلاف فتاویٰ کی وجوہات میں سے دو بڑی وجوہات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی کوئی روایت فقیہ کے سامنے آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، کون سی کتاب سے آئی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید متواتر ہے، ہر زمانے میں سنی ہو، شیعہ ہو، دشمن اہل بیت ہو، منافق ہو، اس نے قرآن کو نقل کیا ہے۔ اتنی حد تک یہ نقل ہوا ہے کہ اب تواتر ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے صادر ہونے کے بارے میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی کلام ہے۔ لیکن روایات میں ایسا نہیں ہے۔ چند ایک روایات کہ نماز 5 ہیں، ظہر عصر مغرب کی ہے، 2 رکعتیں فجر کی ہیں، ظہر کی 4 ہیں، ان جیسی چند ایک روایات کے علاوہ جو متواتر ہیں، باقی جتنی روایات ہیں وہ متواتر نہیں ہیں۔ اور جتنی روایات کو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ سب غیر معصوم ہیں۔ آپ کی احادیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین سب غیر معصوم ہیں۔ جب سب غیر معصوم ہیں تو اب ان غیر معصوم راویوں کی روایات میں فقیہ پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے متواتر جب نہیں رہی تو اسے شک ہوگا کہ یہ پتنی روایت ہے بھی یا نہیں ہے، ظن ہوگا۔ جب ظن اور شک ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ روایت کون سی کتاب سے آئی ہے، وہ کتاب کس زمانے میں تھی، آیا مشہور بھی تھی یا مشہور نہیں تھی، لوگوں کو پتہ بھی تھا یا پتہ نہیں تھا، اس کا لکھنے والا محدث کون ہے، راوی کون ہے، کیا وہ فرضی شخصیت ہے یا کوئی ہے اس کا نام۔ پھر تو تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہے۔ یعنی میں اس کی مثال دوں کہ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے جو قدیم تاریخی آثار ہیں ان کے بارے میں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، بالکل یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ قدیم کتابیں ہیں، ہزار سالہ پرانا روایات ہیں، 1000 سالہ 500 سالہ پرانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں کیا قدیم آثار کی طرح تحقیق کر رہے ہیں فقہا۔ یہ پہلا مرحلہ اور اس مرحلے میں ظاہری بات ہے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک کتاب یا ایک روایت ایک فقیہ کے مطابق اس نے بہت ساری تاریخی کتابیں پڑھیں، حوالے نقل کیے، قرائن جمع کیے، شواہد اکٹھے کیے، اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے، امام کا یہ جملہ کیا درست ہے، یہ تقی کی حالت میں نہیں بولا تھا، یہ کیا صحیح حالات میں بولا گیا تھا۔ جبکہ جو دوسرا ہے وہ جب تحقیق کرتا ہے تو اس کا الٹ نتیجہ نکل آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ذہن مختلف دیا ہے، ہر کسی نے محنت کی، ہر کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی نے کوئی قیاس نہیں کیا، کسی نے کوئی ذاتی رائے کو دخل نہیں دیا، سب نے اطمینان تک پہنچنے کے تئیں کیا محنت کی، پھر بھی اختلاف ہو گیا۔ تو پہلا جو اختلاف ہوتا ہے کہ روایت کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ شریعت کا قانون کیا ہے کہ کسی نے ظن پہ عمل نہیں کرنا، ہر کسی کو جیسا یقین ہوگا اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پانی نجس ہے تو میرے لیے اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا تو میرے لیے کیا ہے عید ہو جائے گی، آپ کو یقین نہیں ہوا تو آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ خود معصوم کے زمانے میں آپ موجود ہیں، پھر بھی یہ صورتحال ہوگی، کیونکہ آپ اپنے یقین کے مکلف ہیں، میں اپنے یقین کا مکلف ہوں۔ نہ آپ نے ظن کے مطابق چلنا ہے، نہ میں نے ظن کے مطابق چلنا ہے، ہر کسی نے اس طریقے سے چلنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ روایت کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے کہ اگر روایت سب کے مطابق ایک جیسی ہو، سب کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے، ثقہ ہے، صحیح ہے، پھر اس روایت کے جو سمجھنے میں ہے وہ سب کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ آیا یہ روایت محکم ہے، متشابہ ہے، کچھ کے مطابق یہ متشابہ ہے، کچھ کے مطابق محکم ہوتی ہے، کچھ کے مطابق یہ عام ہوتی ہے، کچھ کے مطابق خاص ہوتی ہے۔ پھر اس روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، ان لفظوں کا امام کے زمانے میں کون سا معنی تھا، اب کیا معنی ہے، اس بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ناسیہ کی مثال لے لیں، ناسیہ کے بارے میں روایات ہیں کہ ناسیہ پہ مسح کرو۔ اب یہ ناسیہ کیا چیز ہے؟ ابھی آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو ناسیہ کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ پیشانی۔ کیا پیشانی کا مسح کرتے تھے؟ اب جو فقہا تحقیق کریں گے کہ معصوم کے زمانے جب بولا جاتا تھا تو پیشانی کے جو اوپر والا حصہ ہے کیا فقط یہ حصہ مراد ہے یا پورے سر کا جو سامنے والا حصہ ہے یہ مراد ہے، اس بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے چاند کے بارے میں آ جائیں کہ امام نے فرمایا کہ سم للرؤیت، چاند کو دیکھو تو کیا ہے روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھو تو روزہ کیا ہے افطار کر دو، یعنی عید منا لو۔ اب چاند کے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم نے دوربین لگا کے دیکھنا ہے یا ایسے دیکھنا ہے؟ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہاں پہ مطلق آیا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ عام جو ہے وہ برنا آنکھ سے دیکھو یا دوربین لگا کے دیکھو، مطلقاً کہہ دیا بس چاند کو دیکھو۔
جس طریقے سے آپ نامحرم خاتون کو دیکھتے ہیں تو نامحرم خاتون کو دیکھنا حرام ہے، چاہے آپ دوربین سے دیکھیں یا ایسے دیکھیں، حرام ہے۔ اب ایک خاتون 5-10 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیں میں سیدھا تو نہیں دیکھ رہا، میں تو دوربین لگا کے دیکھ رہا ہوں، میں تو کیمرے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں گے نہیں، خاتون کو دیکھنا حرام ہے، یہ مطلقاً ہے خاتون کو دیکھنا، چاہے آپ دوربین سے دیکھیں، کیمرے سے دیکھیں، جیسے بھی دیکھیں۔ تو وہ ان فقہاء نے کیا سمجھا کہ یہاں پہ رؤیت بھی کیا مطلق ہے، جبکہ کچھ فقہاء نے کیا سمجھا، نہیں یہاں پہ آپ اطلاق مراد نہیں لے سکتے۔ جب یہ جملہ بولا جاتا تھا امام کے زمانے میں تو کوئی بھی اس سے مطلق نہیں سمجھتا تھا، سب یہ سمجھتے تھے کہ آدھی آنکھ سے دیکھا جائے۔ جس طریقے سے کہ اگر ہم آپس میں بحث کر رہے ہوں اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں اگر چاند جو ہے وہ نظر آ گیا، اب وہ بندہ کیا کہتا ہے، وہ باہر جاتا ہے دوربین سے چاند دیکھ کے کہتا ہے کہ میرا نکاح پڑھاؤ، چاند نظر آ گیا، ہم کہیں گے کہاں نظر آئے، وہ کہے کہ میں نے دوربین سے دیکھ لیا، ہم کہیں گے نہیں بھائی، ہم نے جب چاند دیکھنے کی بات کی تو ہم جو عادی طور پہ استعمال کرتے ہیں ہماری وہ مراد ہے، ان چاند دیکھنا کیا مطلب کہ ہم جب سب دیکھیں گے عادی نگاہ سے، یہ مراد ہے، نہ کہ دوربین والی۔ اب وہ کہے کہ نہیں آپ نے تو مطلقاً کہا تھا، ہم کہیں گے نہیں مطلقاً نہیں، ہماری بات کا انصراف کس طرف تھا، انصراف جو ہم آدھی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا مٹی کا کھانا حرام ہے تو مٹی کا ایک ذرہ ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اب سالن وغیرہ میں مٹی کے ذرات نظر نہیں آ رہے تو وہ کھانا جائز ہے کیونکہ نظر جو نہیں آ رہے، آپ کہیں نہیں میں لیبارٹری میں جا کے ثابت کر سکتا ہوں، یہ جو آپ کی روٹی ہے، یہ جو آپ نے آلو کا سالن بنایا ہے اس کے اندر اتنی مٹی ہے، میں ثابت کروں گا لیبارٹری میں جا کے، ہم کہیں آپ ثابت کرتے ہیں بھی لیبارٹری میں جا کے، ہم اس آنکھ کے مکلف ہیں، اس سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حلال ہے، اس سے ہمیں مٹی نظر ہی نہیں آ رہی، نہ ہمیں کوئی ذائقہ اس کا محسوس ہو رہا ہے، وہ کیوں ہم اس کو جو ہے وہ حرام کہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کپڑا دھویا، نجاست کیا ہے زائل ہوگی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں کپڑا پاک ہو گیا، وہ کہیں کہ نہیں میں لیبارٹری میں جا کے ثابت کر سکتا ہوں کہ نجاست کے ذرات موجود ہیں، ہم کہیں نہیں بھائی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ آدھی آنکھ سے دیکھیں، تو ادھر بھی دلائل آ گیا ادھر بھی دلائل آ گیا، ہر کسی نے شواہد دیے، دلائل دیے، ثابت کیا، اختلاف ہو گیا۔ ہر فقیہ نے اپنے یقین کے مطابق چلنا ہے، ایک فقیہ کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہاں پہ رؤیت مطلقاً ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا، دوسرے کہے کہ نہیں یہاں پہ جب رؤیت اور دیکھنے کی بات آتی ہے تو یہ آدھی آنکھ سے دیکھنا مراد لیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی اطلاق وغیرہ کی بات نہیں ہوتی، وہ اپنے دلائل کے مطابق چلے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے موارد ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں کیا اس کو بیان کرتا۔ بہرحال تو یہ کیا ہے ایک فطری سی چیز ہے اختلاف فقہا ہونا۔ اب ہم عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی وہی ذمہ داری ہے جو مولا نے بیان فرمائی تھی کہ آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ فقہا، عادل فقہا میں سے جو سب سے زیادہ حدیث کی معرفت رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ افقہ ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اسی سے کیا ہے دین کو لے لینا ہے، دوسرے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے فقہا میں سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ وہ اصل دین ہے جو محمد و آل محمد کے پاس محفوظ ہے، کہ جو مولا علی نے مولا حسن کو عطا کیا، مولا حسن امام حسین کو عطا کیا اور 12ویں عقد تک موجود ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے امام زمانہ سے ڈائریکٹ اور براہ راست رابطہ ہے اور وہاں سے ہم آپ کو دین لے کر دے رہے ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو غیر معصوم محدثین ہیں، غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، ہم ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہد و اجتہاد کرتے ہیں، اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ظالموں نے اختلاف پیدا کیا روایات کے اندر، جو راویوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا یا جو راویوں کی جان بچانے کے لیے، مولا نے اپنی جان بچانے کے لیے جو مختلف قسم کے حدیث بیان کی، ظاہری بات ہے ایک ٹھیک ہوگی، سب تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو آپ کو تلاش کریں اور اپنی فل محنت کر دیتے ہیں۔ باقی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بالکل یہ حکم واقعی ہے لوح محفوظ والا، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی وجہ سے فقیہ آخر میں واللہ العالم لکھ دیتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اصل دین کیا ہے۔ ہمارے پاس تو یہی غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں اور انہی کے بارے میں کیا ہم نے تحقیق کی ہے۔ تو بس اس کا کیا مطلب ہے کہ فقہا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اصل دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ بالکل ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر فقیہ جو ہے وہ جب درس خارج دیتے ہیں، ہم تو یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ اپنے نظریات تبدیل کرتا ہے، اور خصوصاً آپ آیت اللہ سید سیستانی کی منہاج الصالحین دیکھ رہے ہیں، پرانا نسخہ تھا ابھی نیا نسخہ آیا، کتنے اس میں مسائل تبدیل ہو گئے، ہر فقیہ کے فتاوی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر ترقی آتی ہے، وہ جہاں پہ یقین تک پہنچتا جاتا ہے اس کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے اور اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم دین کو چھٹی کر دیں، ہم کہیں گے دین اصل تو پہنچا نہیں ہے ہم تک، دشمنوں نے کیا ہے مسائل بنا دیے، راوی کیا ہے گڑبڑ کر دیے، اب ہم چھٹی کرنی ہے، ایسا نہیں چھٹی کر دیں، ہمارے لیے جتنا ممکن ہوگا ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اختلاف فقہا ہو گیا، زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، بڑی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، ایک بندہ عید کر رہا ہے، ایک ہی گھر میں عید ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، ہم کہیں یہ مشکلات ہیں کیا؟ آپ لوگ اسے مشکلات کہتے ہیں، میں تو اسے مشکل نہیں کہتا، کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ایک ہی گھر میں کچھ بندے روزہ رکھ رہے ہوں اور کچھ بندے کیا عید کر رہے ہیں، کوئی اس میں مشکل ہے بات؟ عام دنوں میں نہیں ہوتا کہ کچھ بندے کو بھوک نہیں ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں،
مشکل کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ لوگوں نے پکنک پارٹی کرنی تھی، پارٹی پہ آپ نے جانا تھا، مل جل کے ہلا گلا کرنا تھا، تو وہ ہلا گلا نہیں کر سکے، پارٹی آپ نہیں کر سکے۔ کیا یہ وہ دینی مشکل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اس مشکل کو حل کریں، ہماری تفریح جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، لہٰذا آپ فقہا کیا کریں، اپنے یقین کو چھوڑیں، سب جو ہے وہ ایک ہی فتویٰ دے دو ایک طرح سے، چاہے وہ ضنی ہو جیسا ہو، ہم جو ہے وہ اپنی کم از کم تفریح تو ایک جیسی کر سکیں۔ اس میں کیا مشکل ہے بھئی؟ خود معصوم کے زمانے میں اگر ایک بندے کو چاند نظر آ گیا ہے، وہ ایک بندہ ہے، اگر 2-4 بندے بھی ہیں لیکن وہ عادل نہیں ہیں، ان کی گواہیاں قبول نہیں ہوتی، تو ان کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ ان کو چاند نظر آ گیا، اگر چاند نظر آ گیا تو وہ عید کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ جو ان کے گھر کے دوسرے بندے ہیں ان کو نظر نہیں آیا، وہ کیا ہے وہ عید نہیں کریں گے۔ خود معصوم کے زمانے میں یہی کام چلے گا، آپ کہیں گے یہ کیا جو دین بڑا مشکل ہوگا، ڈسٹرب ہوگی۔ یعنی ہم نے ایسے مشکلات ذہنی فرض کی ہوئی ہیں، کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہے۔ باقی ہم سب کی دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ امام وقت کا ظہور ہو، اور امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، امام کیوں غیبت میں گئے ہیں، اس میں سے جو روایات میں ایک سبب بیان ہوا ہے وہ یہی سبب ہے کہ امام کی جان کو خطرہ تھا۔ امام جب دین اپنے پھیلانا چاہتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا۔ پھر دین جو اپنے کمال تک پہنچنا ہے، ایک قرآن کے مطابق ایک ایسا ٹائم آنا ہے کہ پوری دنیا پہ دین کی حکومت ہونی ہے، عدل کی حکومت ہونی ہے، وہ کیسے آ سکتا؟ تو اسی وجہ سے کیا ہے امام کو جو ہے وہ غیبت میں بھیج دیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر اسباب ہیں۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ امام کی غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس جو اصل دین ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فقیہ جو ہے وہ اصل دین آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لے رہا، کیونکہ فقیہ کے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کسی فقیہ کا امام سے رابطہ نہیں ہے۔ فقیہ یہی جو اس کے پاس روایات ہیں غیر معصوم راویوں کی، جن کے اندر اختلاف موجود ہے، اسی کے اندر اس نے تحقیق کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے آپ کو حکم بیان کرنا ہے۔ اور فقیہ یہ کہتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، وہ کبھی اس نے عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی رائے حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کی چھٹی ہوگی اب ہم عمل ہی نہ کریں، چھٹی کا آپشن بھی نہیں ہے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، وہی کوشش کرنی ہے جو صادق آل محمد کے زمانے میں، مولا امیر کے زمانے میں سب لوگ کوشش کرتے تھے، اور اختلاف فتاوی کی صورت میں ہمیشہ افقہ کو اور عالم کو تلاش کرتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا امام وقت کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور یہ جتنی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں، اور دین کا بول بالا ہو اور غلبہ ہو، اور ہم سب جو ہے ان مشکلات سے جان چھڑا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔